السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں شاہد منیر۔ ناظرین، انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انگلینڈ کی MI6 ہو، امریکہ کی CIA، ہندوستان کی را، اسرائیل کی موساد یا پاکستان کی ISI، یہ جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کے عزائم کو بھانپنا اور پرائر اس کی انفارمیشن گین کر کے اس کو ناکام بنانا۔ تو اس کے لیے یہ جان دینے اور جان لینے کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے تاریخ میں سے ایک ایسے جاسوس کا واقعہ لے کے آئے ہیں کہ جس نے پاکستان میں 25 سال گزارے اور اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا پاکستان میں اپنے عزائم کو کامیاب بنانے میں۔ اور اگر وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کا کیا نقصان ہوتا، کیسے پاکستان کی قابل فخر سیکیورٹی ایجنسیز نے اس کو گرفتار کیا اور اس تک پہنچے۔ ناظرین، آج کا یہ دلچسپ ولاگ ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا۔ ناظرین، ڈراموں اور ایکٹنگ کا دل دادا یہ نوجوان تھیٹر آرٹسٹ تھا۔ جب را کی اس کے اوپر نظر پڑی، را نے فیصلہ کیا کہ اس کو جاسوس بنایا جائے گا۔ اس کو اسلامی تعلیمات دی گئی، اس کے وضاقطہ بالکل مسلمانوں کی طرح بنا کے، اس کو ہندو کو مسلمان بنا کے، اس کو تعلیمات اسلامک دے کے، اس کا نام نبی احمد شاکر رکھ کے، اور اس کی جو بھی مسلمانوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ریلیجیس وہ پوری کر کے اس کو پاکستان میں داخل کیا گیا۔ ناظرین، یہ 25 سال پاکستان میں رہا۔ 25 سال پاکستان میں رہنے کے دوران اس نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ بھی لینے میں کامیاب ہو گیا اور یونیورسٹی سے اس نے ایجوکیشن حاصل کر لی لاء کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس کے لیے کہ یہ پاکستان میں داخل ہو کے نہ صرف پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھا اور بلکہ کامیابی کے ساتھ اس نے لاء بھی کر لیا۔ چونکہ پاکستان میں آنے سے پہلے اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ اردو کی تربیت بھی دی گئی تھی، بولنے کے انداز سکھائے گئے اور اس کو ساتھ ساتھ نماز کے طریقے بھی بتائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جتنے بھی مسلمانوں کی دینی طور کے اوپر جو ساری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے متعلق بھی اس کو مکمل آگاہی دی گئی۔ تو یہ ہر لحاظ سے بڑا جامع جاسوس بنا کے اس کو پاکستان میں داخل کیا گیا۔ چونکہ یہ ایک ایکٹر بھی تھا اور اس میں مہارت رکھتا تھا تو بخوبی اپنا کردار نبھانے میں کسی حد تک کامیاب رہا، اور پاکستان میں اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، لاء کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے اب کمیشن لے لیا پاکستان کی آرمی میں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اس نے ایجوکیشن اپنی مکمل کرنے کے بعد میں کمیشن لے کے آرمی میں آفیسر تعینات ہو گیا۔ یہ 25 سال پاکستان میں رہا ضرور، یہاں پہ اس نے شادی بھی کر لی پاکستان میں، اور یہ پاکستان کی بود و باش کے مطابق زندگی بھی گزارنے لگ گیا۔ یہاں پہ اس نے شادی کی، اس میں سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ لیکن جب اس نے اپنا آپریشن سٹارٹ کیا، اس کا آپریشن سٹارٹ ہوا 1979 اور 1983 میں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کا آپریشن صرف 4 سال تک جاری رہ سکا۔ چونکہ یہ جو اس کا آپریشن تھا، جو اس نے پاکستان کے خلاف پیغام رسانی اور میسیجنگ کرنی تھی اور انفارمیشن حاصل کرنی تھی پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے متعلق، اس میں اس کو بہت زیادہ دقت آ رہی تھی۔ اور جو یہ انفارمیشن وہاں بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ پاکستانی فوج کا ایک میکانزم ہے، اس میں اس کو بریک تھرو نہیں مل پا رہا تھا۔ تو 4 سال اس نے سخت تگ و دود کی، لیکن اس تگ و دود کے باوجود اس کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ تو جو پہلا پورشن ہے اس کا، اس میں اس نے کافی کامیابیاں سمیٹیں۔ جب آپ کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہو کامیابی کے ساتھ، نمبر 1 کامیابی یہ ہو گئی۔ پھر اس نے یہاں کی بود و باش کے مطابق رہنا شروع کر دیا، یہ بھی سکسیس اس کی دوسری ہو گئی۔ تیسری، اس نے کالج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور کسی کو نہیں پتہ چلا، تیسری اس کی کامیابی ہو گئی۔ چوتھی، اس نے یہاں پہ شادی کر لی اور ایک بیٹا یا بیٹی اس کی پیدا ہو گئی، یہ بھی اس کی سکسیزفل ایک میٹرنل لائف کا بھی سٹارٹ ہو گیا۔ پھر اس نے یہاں سے لاء کر لیا اور فوج میں کمیشن لے لیا، یہ بھی بڑی بات تھی کہ فوج تک اس کی رسائی ہو گئی۔ اب جو 1979 میں جب وہ فوج میں
انٹر ہوتا ہے تو اس کا پروگرام شروع ہوتا ہے کہ اس نے وہ انفارمیشن جو اٹامک اثاثوں کے متعلق تھی پاکستان کے، یہ اس نے فارورڈ کرنی تھی۔ یہاں پہ آ کے اس کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو کسی صورت کامیابی نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ یہاں سے پیغام رسانی اس کے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ پاک فوج کا جو میکینزم تھا وہ بہت ہی ٹف تھا اور اس میں سے کوئی سپیس نکالنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تو 1983 میں جب یہ اریسٹ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی پاکستان کے اداروں کے لیے کہ پاکستان کی فوج کے اندر ایک انڈر کور ہندوستانی را کا ایجنٹ گھس آیا ہے۔ تو ناظرین 3-4 سال اس نے اپنے آپریشن کرنے کی کوشش کی کہ جس مقصد کے لیے یہاں پاکستان میں داخل ہوا اس میں اسے خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو پائی، اور پھر یہ 4 سال کی جستجو کے بعد گرفتار ہوا۔ تو جو مین ایم تھا اس کا وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر پایا، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس تک آن پہنچے اور ISI نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ ناظرین اس دوران اس نے کئی اہم تعیناتیوں کے اوپر بھی اس کی پوسٹنگ رہی، لیکن وہ انفارمیشن حاصل جو ہوتی تھی اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ایک بہت بڑا اس کے لیے مرحلہ بنا ہوا تھا۔ اسی لیے جو ہندوستان کی را ایجنسی تھی انہوں نے اس کا ایک بیک اپ ایک اور ایجنٹ بھیجا کہ جو جا کے اس کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ کلیکٹ کرے۔ اب جب وہ جاسوس جس کا نام سلامت مسیح تھا اس کو پاکستان میں داخل کیا گیا، تو جب وہ یہاں تک کس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو پکڑا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے۔ جو یہ بیک اپ جاسوس تھا جب اس کو پکڑا تو اس کو پھر جب انٹیروگیٹ کیا گیا تو پھر یہ بڑا انکشاف ہوا کہ پاکستان کی فوج میں چھپا ہوا ایک را کا ایجنٹ۔ تو پھر 1983 میں اس کو اریسٹ کیا گیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد اس کا کیس کی باقاعدہ سماعت ہوئی اور عدالت نے جاسوسی کے الزام میں اس کو سزائے موت کی سزا دے دی۔ بعد میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ نے اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین ہندوستان کی حکومت نے اس سے اپنا منہ پھیر لیا اور بالکل بھی اس کی کوئی داد رسی یا کوئی اس تک ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ایڑیاں رگڑ کر پاکستان کی جیل میں 16 سال کی قید کی زندگی گزارنے کے بعد وفات پا گیا۔ میاں والی کے جیل میں اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ یہ بہت ساری بیماریوں کا شکار تھا۔ بے بسی کے عالم میں اس نے ایک خط اپنی حکومت کے نام لکھا۔ اس خط کے مندرجات بہت ہولناک اور درد انگیز ہیں۔ تو یہ اس حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے جس نے اس کو اس کی زندگی کے بعد ہیرو کا درجہ قرار دے دیا، لیکن اس کی زندگی میں اس کو پوچھا تک نہیں۔ اس کو نہیں پوچھا جس نے اس ملک کے لیے اپنی جان زندگی تک قربان کر دی۔ تو ناظرین آپ اپنے ہیروز کو اگر ہیرو مانتے ہو تو پھر آن بھی کیا کرو، لیکن بدقسمتی کے ساتھ چونکہ جو وہ جاسوس تھا بھارت کا وہ اپنا مشن پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا تھا، اس لیے اس وقت حکومت اس سے کسی حد تک نالاں بھی تھی۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اس کی موت کے اتنے عرصے بعد اس کو ٹائیگر کا درجہ قرار دے دیا گیا۔ ناظرین پہلے اس خط کے مندرجات سن لیجئے اور اس کے بعد میں اب جو حکومت ہے ہندوستان کی سب سے آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اس کا نام کیا اور اس کو کس نام اور القابات سے نوازا جا رہا ہے ہندوستان میں۔ اس کے خط کے مندرجات یہ ہیں: کیا بھارت جیسے بڑے دیش کے لیے قربانی دینے والوں کو یہی ملتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا بھارت جیسے بڑے دیش کے لیے قربانی دینے والوں کو یہی ملتا ہے؟ Is this what people who sacrifice their lives for a big country like India get? ناظرین یہ ہے وہ خط ہولناک جو کہ جاسوس نے اپنی حکومت کو لکھا، لیکن حکومت کے کان پر چوں تک نہ رینگی۔ اب اس کو ٹائیگر کے القابات دے کے اور اس کے اوپر فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ ناظرین اس سپائی کا نام تھا رویندر کوشل۔ رویندر کوشل اس سپائی کا نام تھا، اور جو ایک تھا ٹائیگر اور ٹائیگر زندہ ہے۔ یہ فلمیں عمومی طور پہ یہی ہندوستان کے میڈیا میں کہا جا رہا ہے یہ اسی کو ذہن میں رکھ کے بنائی گئی، لیکن ناظرین آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں انہوں نے بروقت اس کو اریسٹ کیا، اور اگر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔